أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. میرے دوست میرے محترم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد جمیل صاحب نے بہت اچھا بیان کیا ہے اور ان کی یہ محبت ہے اور یہ شفقت ہے، انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے. میں مختصر ہی وقت میں آپ کی توجہ چاہوں گا، مختصر ہی وقت میں انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے نبی اپنی امت کو بتلا دو، اپنی امت کو بتلا دو، میں نے تمہیں عطا کیا ہے، ہم نے نہیں بھیجا الا رحمۃ للعالمین مگر پورے جہان کے لیے رحمت بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے تمہیں پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے نہیں، بلکہ چرند پرند جو چیزیں ہیں سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے. اللہ اکبر. یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے. اللہ اکبر. ربیع الاول اس مہینے میں حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. اللہ اکبر. جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی سب اندھیرے ختم ہو گئے، روشنی آ گئی، روشنی آ گئی. اللہ اکبر. رشتوں کی پہچان ہوگی، رشتوں میں محبتیں بٹ گئی. اللہ اکبر. جو رشتے، جو شخص اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا، دفن کر دیتا تھا، اللہ اکبر، اب وہ پوری زندگی اپنی بتا دیتا ہے، پوری زندگی خون پسینہ اپنا خون کی کمائی سے اتنا کماتا ہے اپنی بیٹی کا جہیز بناتا ہے، پوری زندگی اپنے لگا دیتا ہے. جو شخص اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو اللہ اکبر گھسیٹ کر گھر سے باہر نکال دیتا تھا، اپنے باپ کو جب وہ کسی کام کا نہیں رہتا تھا اپنے باپ کی گردن میں رسی ڈال کر اللہ اکبر جس طرح فروٹ بکتے ہیں، جس طرح جانور بکتے ہیں، اس طرح ان کو پکڑ کر منڈیوں میں جا کر بیچ آتا تھا. اللہ اکبر. آج ان کے وہ ہاتھ چوم رہا ہے اگر وہ بیٹا، یہ صدقہ رسول اللہ کا ہے، یہ صدقہ رسول اللہ کا ہے، یہ صدقہ آمنہ کے لال کا ہے، یہ صدقہ تاجدار انبیاء کا ہے، اور یہ کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ سب کچھ مل رہا ہے صرف حضور علیہ السلام کی وجہ سے. اگر آج کوئی شخص اس کی اولاد اس سے محبت نہیں کرتی، اس سے پیار نہیں کرتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم خود ہیں. ہم نے خود اپنی اولاد کو دین سے دور کیا، قرآن سے دور کیا، سنت رسول سے دور کیا، اللہ اکبر، مدارس سے دور کیا. ہم نے ان کو ڈگریاں تو دی، انگریزی پڑھائی، ہر چیز پڑھائی، لیکن ہم نے ان کو فرمان مصطفیٰ نہیں پڑھایا، ہم نے ان کو قرآن نہیں پڑھایا، ہم نے ان کو دین سے بچا کر رکھا ہے. جب ہم نے ان کو بچا کر رکھا ہے، انہوں نے قرآن میں نہیں پڑھ رکھا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، اللہ اکبر، وہ پھر تم سے ایک بات کو دو مرتبہ بھی کہیں گے، تین مرتبہ بھی کہیں گے. ولا تنہرہما. ان کو تم نے کچھ کہنا نہیں ہے، جھٹکنا نہیں ہے. اللہ اکبر. ان کو تم نے اف ہی نہیں کرنی. وقل لہما قولا کریما. ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پیش آنا. اللہ اکبر. یہ سارے رشتے، یہ سارا اعزاز، یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے، چلنے کا، بیٹھنے کا، یہ سارا سلیقہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے ملا ہے. اللہ اکبر. ایک آخری واقعہ حدیث شریف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا. اللہ اکبر. حضرت ایک صحابی رسول ہیں جس کا نام ہے حضرت صعصع بن ناجیہ، اس کا نام ہے حضرت صعصع بن ناجیہ. اللہ اکبر. وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. تو پھر رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آمنہ کے لال، نبیوں کے سردار، انہوں نے اس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا.
جب اس صحابی نے حضرت سعد بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھیے۔ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کلمہ تو میں نے ابھی پڑھا ہے، اس سے پہلے جو میں نے نیکیاں کی ہیں اللہ اکبر زمانے جاہلیت میں، کیا اس میں بھی اللہ اکبر کیا اس کا بھی اجر مجھے خدا عطا کرے گا؟ کیا اس کا بھی اجر مجھے رب عطا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ۔ یا غوثیہ۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا اے سعد بن ناجیہ، اس سے پہلے تو نے کون سی نیکی کی ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ بتلانے لگ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ایسا ہوا میرے 2 اونٹ گم ہو گئے۔ اللہ اکبر، میں ان کو ڈھونڈتے تلاش کرتے اللہ اکبر میں نے دیکھا کہ ایک جنگل کے قریب ایک جھونپڑی ہے، وہاں پر ایک شخص بھی بیٹھا ہوا ہے، میرے اونٹ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص وہاں پہ جھونپڑی کے قریب جنگل کے قریب بیٹھا ہوا تھا، میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ جب میں اس کے پاس بیٹھا اللہ اکبر میں نے کہا اس سے یار یہ جو 2 اونٹ کھڑے ہیں، یہ جو 2 اونٹ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ 2 اونٹ میرے ہیں۔ اس نے کہا جی ہاں، یہ پھراتے یہ ادھر آئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ واقعی میرے نہیں ہیں، یہ اگر آپ کے ہیں تو آپ لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اتنی ہی دیر میں اس سے بات کر رہا تھا اس شخص سے، اس نے اپنے گھر سے کھجوریں منگوائی اور پانی منگوایا۔ جب اس شخص نے اپنے گھر سے کھجوریں منگوائی، پانی منگوایا، مجھے دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن ناجیہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں نے کھجوریں کھائی اور پانی پی رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس گھر سے اس جھونپڑی سے رونے کی آواز آئی۔ جب اس جھونپڑی سے رونے کی آواز آئی اللہ اکبر، اس وہ باہر شخص بیٹھا جو میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کیا پیدا ہوئی ہے، کیا چیز پیدا ہوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ مذکر ہے یا مؤنث ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے؟ اللہ اکبر۔ اندر سے آواز آئی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن ناجیہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس شخص کے چہرے کے تاثر دیکھے ہیں، میں نے اس شخص کی طرف جب دیکھا ہے وہ شخص اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا اب اس کو زندہ دفن کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا یار تو اتنا پریشان کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے کہا میں اب بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کو میں زندہ دفن کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اگر بیٹا پیدا ہوتا، حضرت سعد بن ناجیہ فرمانے لگے وہ شخص مجھ سے کہنے لگا اگر یہاں میرا بیٹا پیدا ہوتا اللہ اکبر میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اب میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئے، اب میرا سر جھک گیا ہے، اب میں نہیں چاہتا اب میں اپنے دماد کے سامنے میں اپنا سر جھکاؤں، اس لیے میں اس کو زندہ دفن کر دوں گا، زندہ درگور کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت سعد فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا دل نرم ہوا، میرے دل میں احساس پیدا ہوئے، جذبات پیدا ہوئے۔ میں نے اس شخص سے کہنے لگا یار تو اس کو زندہ دفن کیوں کرنا چاہتا ہے؟ یہ تیری بیٹی ہے، تو اس سے پیار کر، محبت کر، شفقت کر، یہ پھر تو اس سے پیار کرے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کہنے لگا نہیں میں اس کو زندہ دفن کر دوں گا۔ حضرت سعد بن ناجیہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، میں نے اس شخص سے کہا پھر یہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں دینا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بدلے تو مجھے کچھ عوض دے، کچھ چیزیں دے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا یار حضرت سعد بن ناجیہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، میں نے اس شخص سے کہا یہ جو میرے 2 اونٹ گم ہوئے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ تیرے ہوئے۔ اس نے کہا نہیں یہاں پر بات نہیں بنے گی، جس اونٹ پہ تو چل کر آیا ہے اپنے اونٹوں کو ڈھونڈ رہا تھا، تلاش کر رہا تھا، یہ تیسرا اونٹ بھی تجھے دینا پڑے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، جب اس نے یہ بات کی اللہ اکبر، میں نے کہا یار پھر میں گھر واپس کیسے جاؤں گا؟ اللہ اکبر، یہ 2 اونٹ تو تجھے دے رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں اگر 3 اونٹ تو مجھے دیتا ہے تو پھر لے جا، اگر 2 اونٹ دینے ہیں تو میں اپنی بیٹی تجھے نہیں دیتا، میں زندہ دفن کر دوں گا، زندہ درگور کر دوں گا، لیکن میں تجھے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن ناجیہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل نرم ہوا۔ میں نے کہا یار پھر میری ایک شرط ہے، آپ ایسا کرو کہ یہ جو تیسرا اونٹ ہے اس پہ آپ اپنا ایک نوکر بھیجو، وہ مجھے گھر چھوڑ کر آئے، پھر یہ اونٹ بھی ساتھ لے آئے۔
अल्लाह अकबर। फिर उसने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने ऐसा ही किया, उसने मेरे साथ एक मुलाजिम भेजा, अपने एक नौकर भेजा, अल्लाह अकबर। उसने मुझे एक अपनी बेटी दी, वो मुझे घर छोड़कर आया, वो ऊँट भी ले आया, अल्लाह अकबर। उस हज़रत सासा फरमाने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मैं वो बच्ची ले आया था उससे मैं प्यार करता था, उसे मैं दूध पिलाता था, अल्लाह अकबर। वो थोड़ी सी बड़ी होने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो मेरी प्यारी दाढ़ी के साथ खेलती थी, अल्लाह अकबर। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरे सीने के साथ खेलती थी, अल्लाह अकबर। जब वो मेरे सीने पे लेटती थी, अल्लाह अकबर, मेरे सीने के अंदर ठंड पैदा होती थी, अल्लाह अकबर। मेरे अंदर नेकी का इतना जज्बा पैदा हुआ। फिर मैंने लोगों से तलाश किया, ढूंढा, मैंने पूछताछ की, मैंने कहा यार कौन कौन सा कबीला बच्चियों को दफन करता है, अल्लाह अकबर। जब उन्होंने बताया फलां कबीला फलां कबीला फलां कबीला बच्चियों को दफन करता है, अल्लाह अकबर। हज़रत सासा फरमाने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर मैं तलाश में निकल पड़ा, ढूंढने निकल पड़ा, जहाँ पे मुझे पता चलता था यहाँ पर बच्ची पैदा हुई है, यहाँ पर इस घर में बच्ची पैदा हुई है और ये लोग जिंदा दफन कर देते हैं, जिंदा दरगोर कर देते हैं, मैं वहाँ पे पहुँच जाता था। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अकेला नहीं जाता था, मैं साथ 3 ऊँट लेकर जाता था।